السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین جانم یا حسین۔ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو سلامی عقیدت۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مجالس اعضاء کا انعقاد، ماتمی جلوس رواں دوا۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس سے بس سینٹر پہنچ گیا۔ شرکا نے ایم میں جنا روڈ پر نماز ظہرین ادا کی۔ لاہور میں مرکزی جلوس کربلا گامی شاہ کی جانب گامزن۔ راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، میرپور آزاد کشمیر، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی علم و زلزلہ اور تعزیے کے جلوس رواں دواں۔ ملک کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری۔ روڑی میں 550 سال قدیم جلوس روایتی راستوں پر رواں دواں۔ حیدرآباد، سکھر، میرپورخاص، لاڑکانہ، سانگڑ، گوٹکی، دادو، جنگ، میاوالی، سرگودا، گجروالا، قصور، چنیوٹ، دیائے خان، شہر شہر ماتم اور نوحہ خوانی جاری۔ عزاداروں کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ زہرا کی ہو کے ریگ تپاں، حسین کا باہو پشت رسول یا کسنا، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان، لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی جاری۔ ملتان، سرگودا، ساہیوال، چچاوطنی، احمد پور شرقیہ، صادق آباد، قصور، کوئٹہ، مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ کئی شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس آج بھی بند۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے انتظامات کا جائزہ لینے کراچی کے مرکزی جلوس میں آمد۔ کہا کہ صوبے کے تمام بڑے جلوسوں کا جائزہ لوں گا۔ سندھ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کوشش کی ہے کہ عزاداروں کو تمام سہولیات مہیا کی جائیں۔ کچھ مخصوص خطرات ہیں لیکن ہم نے فول پروف انتظامات کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور کا فضائی دورہ کیا۔ سردار عثمان بزدار کا سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ یوم عاشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری فورس چوکس ہے۔ انشاءاللہ پنجاب حکومت کے اقدامات سے یوم عاشور پرامن رہے گا۔ ملک بھر میں رواں دواں ماتمی جلوسوں میں عزاداروں کا ماتم، نوحہ خوانی اور سوزخوانی جاری۔ جلوسوں کے راستوں پر جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام۔ عزاداروں کی پانی اور دودھ کے شربت سے تواضع، حلیم، بریانی، پلاؤ اور زردے کے لنگر کا اہتمام۔ شہادت امام حسین حقیقت میں انسانیت کی فتح اور اسلامی اصولوں کی سربلندی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، عہد کریں اسلامی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا، معرکہ کربلا دین کے سربلندی کے لیے ہر قربانی کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشور کا عظیم درس یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، حق سچ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ معاون خصوصی فردوس اشکوان کا پیغام۔ کہا کہ آج ایک کرب و بلا کشوی میں بپا ہے، پوری وادی ہی جیل ہے۔ اشیاء و دنوش اور ادویات کی شدید قلت، جنت نظیر وادی کا دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ کربلا کا سبق ہے
ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستانی قوم اسوہ شبیری پر عمل پیرا ہے، مظلوم کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں کمی آ گئی، اب 2 ہفتے پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دونوں ملکوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات مردہ قرار دے دیے، کہا کہ طالبان نے امن بات چیت کے دوران بھی حملے جاری رکھے، مذاکرات منسوخ کرنے کے فیصلے پر کسی سے مشاورت نہیں کی۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا 37واں روز، مودی سرکار نے مذہبی آزادی بھی طلب کر لی۔ یوم عاشور کے چھوٹے بڑے تمام جلوسوں پر مکمل پابندی لگا دی۔ قابض بھارتی فوج عاشورہ کے جلوسوں پر ٹوٹ پڑی، پیلٹ گن سے فائرنگ، آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، کئی عزادار زخمی، متعدد گرفتار۔ ملیحہ لودھی نے مسئلہ کشمیر UN سیکریٹری جنرل کے سامنے اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیحہ لودھی کی اینٹونیو گٹرس سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال انسانی المیت سے آگاہ کیا۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ غیر قانونی بھارتی اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خراب ہے، بھارتی اقدام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب کرنے کا مشن۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر پر ہیومن رائٹس کمشنر کا بیان حوصلہ افزا قرار دیا، کہا جنیوا میں دنیا کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنے کا موقع ملے گا۔ حالات سے لے کر کرکٹ تک ہر معاملے میں بھارت کی نفرت انگیزی قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں بھارتی کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے سری لنکن کرکٹرز کو پاکستان جانے کی صورت میں IPL سے نکالنے کی دھمکی دی۔ بھارتی اسپورٹس حکام کو شرم آنی چاہیے اگر ہے۔ لندن کے بعد اب امریکی شہر نیو یارک میں بھی کرفیو کلاک وین، مختلف شاہراہوں پر رواں کلاک وین میں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے لگائے گئے کرفیو کی مدت ظاہر ہوتی ہے۔ بھارت میں انتہا پسندی اور متعصبانہ رویے کا ایک اور دلخراش واقعہ، گلوکار عادل گردیزی کو کشمیری ہونے کی سزا یہ ملی کہ مالک مکان نے بوریا بستر باہر پھینک کر گھر سے نکال دیا۔ بھارتی براڈ کاسٹر رویش کمار نے مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی رپورٹنگ پر پابندی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ طالبان میں تقریب سے خطاب میں رویش کمار نے کہا کہ اس وقت بھارتی صحافت کا برا حال ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام منقطع ہے، لیکن بھارتی میڈیا حکومت کی حمایت میں انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں محرم الحرام کے موقع پر دودھ کی قیمتوں میں من مانا اضافہ، 95 روپے فی لیٹر دودھ 140 روپے لیٹر میں فروخت۔ برطانوی وزیر اعظم کی مشکلات میں مزید اضافہ، برطانوی دارالعوام میں قبل از وقت انتخابات کی قرارداد دوبارہ مسترد۔ برطانوی پارلیمنٹ 5 ہفتوں کے لیے معطل، ڈیل کے بغیر یورپی یونین سے نکلنے کے خلاف قانون منظور، ملکہ برطانیہ نے دستخط کر دیے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے نکلنے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر ہے۔ بورس جانسن ڈیل کے ساتھ یورپی یونین سے اخراج کے لیے پرامید۔ اور ایک اور پاکستان نژاد برطانوی شہری ضمیر چودھری برطانوی دارالعمرہ کے رکن بن گئے، ہاؤس آف لارڈ کے ممبر نامزد۔ ضمیر چودھری حکومتی کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ضمیر چودھری کی بطور ممبر ہاؤس آف لارڈ نامزد کرنے کی سفارش سابق وزیر اعظم فیض عامر نے کی تھی۔ ضمیر چودھری اکتوبر میں بطور لارڈ اپنا حلف لیں گے۔